إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ایمان کی جو کمزوری لوگوں میں دیکھنے میں آتی ہے، اس سلسلے میں اسٹوڈیو اسلام سے ہم لوگ یہ پروگرام نشر کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ نے روزے رکھنے کی توفیق دی. اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی تکلیف کے پورے روزے رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہمت دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کو آسان کرے تاکہ رمضان کے پورے روزے ہم رکھ سکیں. ایمان کی کمزوری کی جو نشانیاں لوگوں کے اندر دیکھنے میں آتی ہیں، اس سلسلے میں ہم بہت ساری باتیں بتا رہے تھے. ایک وجہ ایمان کی کمزوری یا ایک لوگ جو ہے اپنے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں یا ان کا ایمان کمزور نظر آتا ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن سے ان کو دلچسپی کم ہے اور قرآن سے کوئی اثر نہیں لیتے. ایک بات تو یہ کہ قرآن عربی زبان میں ہے، عربی لوگ پڑھیں گے تو ان کو معنی مطلب سمجھ میں آئے گا. لیکن ہم جو انڈین وغیرہ ہیں، ہم کو قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن اس کا معنی مطلب کہاں سمجھتے ہیں؟ اس کا معنی مطلب بھی ہم کو سمجھنا چاہیے نا، جب چل کر اثر پیدا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولتذکر اولو الالباب. یہ کتاب قرآن مجید ہم نے آپ پر اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے عبرت حاصل کریں. قرآن پڑھتے مگر کچھ بھی فائدہ نہیں، برکت کے واسطے پڑھتے. کیسے برکت ملے گی؟ قرآن پر عمل کرے، قرآن کی باتوں پر عمل کرے تو برکت ملے گی، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا. کچھ نہیں. کتنوں لوگ ایسے ہوتا نا، قرآن کھولتے کب ختم کریں گے، 2-3 آیتیں بھی نہیں پڑھتے نیند آتے لگتی. کیوں؟ وہ دلچسپی نہیں ہے قرآن سے. قرآن سے جو اثر ہونا چاہیے کہ اللہ نے اتارا ہے کتاب، اللہ جنت کے واسطے کہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت نمازوں میں، نفل نمازوں میں قرآن پڑھتے تھے. جہنم کی آیت آتی تو اللہ تے پناہ مانگتا، اللہ جہنم سے بچا، اللہ جہنم سے بچا. جنت کے تعلق سے کوئی آیت آتی تو اللہ جنت نصیب فرما اللہ. ایسے اللہ کے رسول اتنا اثر لیتے تھے. کبھی کبھی تو اللہ کے رسول ایک ہی آیت پڑھتے پوری نماز ختم کر ڈالتے تھے. کبھی کوئی آیت پڑھتے تو اللہ کے رسول بہت روتے تھے. کیا کیا ہوتا تھا؟ ایسا اثر لیتے تھے. وہ کہاں ہے اثر ہمارے اندر؟ معنی مطلب پڑھیں گے تو تھوڑا اثر آئے گا، لیکن ہم تو صرف تلاوت کرتے ہیں. لہٰذا ایمان کی کمزوری جو ہم کو نظر آتی ہے لوگوں میں، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن اس سے کوئی اثر نہیں لیتے، کچھ بھی ان کو فکر نہیں ہے. اتنے لوگوں کو اللہ نے تباہ و برباد کیا، وہ بستیاں الٹ دیں، عاد پر ہی عذاب آیا، سمود پر ہی عذاب آیا، کچھ بھی ان کو فکر ہی نہیں. بلکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ صاحب آیتیں پڑھتے بھی رہیں گے عذاب کی، جہنم کے، ہنستے بھی رہیں گے، بات بھی کرتے رہیں گے. جنت کی آیت پڑھتے رہیں گے، سوتے بھی رہیں گے، کچھ بھی خواہش نہیں نہ جنت کی. یہ بہت بری عادت ہے. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اس دل کو ٹھیک کریں. قرآن مجید پڑھتے وقت ہی، شروع کرتے وقت اللہ سے دعا کریں، اللہ قرآن کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ قرآن سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دے، اللہ تعالیٰ قرآن کی باتوں کو ہمارے لیے آسان کر دے. ایسا کچھ بھی دعا بھی کرنا چاہیے. تو یہ بھی ایک ہم کو نظر آتا ہے کہ ایمان سے دوری، ایمان سے کمزوری کی باتوں میں یہ بات بھی نظر آتی ہے. اسی طرح اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا، نہ ذکر میں نہ دعا میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے شام تک اللہ کا ذکر کتنا کرتے تھے، توبہ استغفار کتنا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اے لوگو اللہ سے توبہ چاہو، توبہ مغفرت کرو. میں ایک دن میں 100 مرتبے سے زیادہ اللہ سے توبہ کرتا. ایسے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ بندہ کبھی نہ الحمدللہ ہے، نہ کبھی استغفر اللہ ہے، نہ کبھی کچھ بھی اس کو خیال نہیں. کبھی نفل نماز پڑھنے کا اس کو شوق نہیں. صاحب ضحیٰ کی چاشت کی نماز پڑھیں یا استخارے کی نماز پڑھیں، توبے کی نماز پڑھیں. کتنی عبادتیں، کتنی چیزیں، کچھ بھی اللہ کی یاد سے ایک دم غافل. اللہ اکبر. جس دل میں اللہ کی یاد نہ ہو وہ دل تو شیطان کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ذرا بھی ان کا دل شیطان اللہ کی یاد سے غافل کیا فوراً متنبہ ہو جاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں تو شیطان ان کے پاس سے بھاگ جاتا ہے. تو لہٰذا دعا بھی ویسی. کتنے لوگ دعا کرتے رہتے ہیں، کوئی چھت دیکھتا ہے، کوئی دوستوں کو دیکھتا ہے، کوئی ادھر دیکھتا ہے، کوئی ادھر دیکھتا ہے، لیکن برابر آمین 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 بولتے رہیں گے. یہ پتہ نہیں کس نے ایجاد کر دیا کہ فرض نماز کے بعد امام صاحب دعا کریں گے تو سارے لوگ آمین بولیں گے. ایسا کسی نے بتا دیا، کوئی اب دعا کرتا ہی نہیں ہے. امام صاحب کی دعا کے ساتھ قصہ ختم. بھائی امام صاحب کی ضرورت کیا بھی ہوگی، تمہاری ضرورت دوسری ہوگی. تم اپنی دعا کرو، امام صاحب اپنی دعا کریں گے، اور نماز میں امام صاحب آپ کے لیے بھی دعا کریں گے. ہو گیا. تو لہٰذا دعا سے انسان ایک دم غافل ہو گیا. اور دعا تو ساری عبادتوں کا نچوڑ ہے، ایسنس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی فرمائے ہیں. لہٰذا ہم کو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ صاحب ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہ دعا کرتے رہیں. اس کا ہم کو زیادہ خیال کرنا چاہیے. باتیں تو بہت ہیں لیکن چونکہ مختصر طور پہ آپ کو بتانا ہے 10 منٹ میں، اس لیے ہم بہت مختصر طور پر آپ کو بتا دیتے ہیں. اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ صاحب آدمی کے دل کے اندر برائی کو دیکھ کر غصہ نہیں آتا. ایسا بھی ہم آج کل دیکھتے ہیں. یہ ایمان کے خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے تو آپ کے دل پر اس کا اثر ہوتا، اس کو فوراً تنبیہ کرتے بلاتے. لیکن آج کل دیکھیے ہمارے گھر کے لوگ بھی کیا کیا غلط کام کرے، کچھ بھی کرو، کچھ بھی اثر ہی ہوتا نہیں ہمارے دلوں پر. منع بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں. سارے بچے ہیں، بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ایمان نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے بیٹے کو عمر کو دیکھے وہ کھا رہے تھے ادھر ادھر سے برتن میں، تو فوراً بولے بیٹے ایسے نہیں کرنا، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، اور صاحب دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے پاس سے کھاؤ. فوراً چھوٹے بچے نہیں، سب اس کا خیال کرنا چاہیے. ہمارے دل کے اندر ذرا بھی وہ نہیں. وہ یہودیوں کے تعلق سے آتا نہیں کہ یہودی کیا کرتے تھے، شروع میں جو لوگ غلط کام کرتے ان کو ٹوکتے تھے ایسا نہیں کرنا، یہ غلط ہے، ویسا ہے. چند دن کے بعد ان کے ساتھی وہ غلط کام وہ بھی کرنے لگے، ان کے ساتھ ہی بیٹھنے لگے. لہٰذا برے کام کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں، برے کام دیکھے تو دل میں فوراً اثر ہونا. اس کی ایک اچھی مثال میں دے کر سمجھاؤں کہ بہت سارے مرتبے ہم لوگ شادی میں جاتے ہیں. شادی میں جانے کے بعد وہاں کیا کیا برائی ہوتی ہے، جیسے ویڈیو کوریج کہتے ہیں نا، وہ ہے وہاں. اب یہ مولوی صاحب اچھی طرح کھا پی کے ڈکال لے کے باہر آ کر بولیں گے کیا بھائی ایسا کرے انہوں، ارے تمہارے اندر غیرت تھی تو اٹھ کر آ جانا تھا نا. کہیں گئے کسی شادی میں دیکھ آرس نوشوں کو اسٹیج پر بیٹھائے ہیں، نعوذ باللہ فوراً اٹھ کے آ جانا. آپ بھی دیکھتے ہیں ایسی کتنی چیزیں ہیں کہ ہم لوگ جو ہے برائی میں ساتھ دیتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، لیکن برائی سے ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا. یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ایمان کی کمزوری کے دلیل ہے. ایمان ختم ہو گیا سمجھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کو تم برا کام کرتے ہوئے دیکھے ہو طاقت سے روکنا، طاقت سے روکنا. وہ بھی نہیں کیا، بولنا، سمجھانا، بتانا. اتنی بھی طاقت نہیں کیا، اس کو برا جان کے وہاں سے ہٹ جانا. اس کے بعد ایمان ہی نہیں دل میں، ختم. یہ ایمان کا لاسٹ پوائنٹ کہ صاحب غلط جگہ سے غلط لوگوں سے دور ہو جانا. لیکن ہم لوگ کہاں کرتے ہیں؟
تو لہٰذا آج کل جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر برائی سے روکنے کا جذبہ ختم ہو گیا، اور علماء بھی ہیں کہ برائی کو دیکھتے ہوئے بھی ٹوکتے نہیں، کچھ بھی نہیں کرتے۔ یہ ایمان کے کمزوری کے دلیل ہے جو ہم لوگوں میں جو دیکھتے ہیں ہمارے اندر کہ صاحب اس طرح ایمان کے خلاف جو باتیں ہیں یا ایمان کو کمزور کرنے والی باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ صاحب کوئی بھی غلط کام کرے تو ہم کو کچھ بھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتے ہیں، بہت لمبا واقعہ ہے۔ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بیگم جو شاہ جہاں بیگم، وہ گویا بھوپال کی پورے ریاست مدھیہ پردیش کا بہت بڑا حصہ نہ وہ، تو اس کی وہ تھی، سمجھیے کہ ملکہ تھی، اس کی جو رانی تھی، ان سے شادی ہو گئی تھی نواب صدیق حسن خان صاحب کی، لیکن وہ رانی تھی تو سب کے سامنے بات کرنا، رعایا کی باتیں سننا کرنا، وہ پردہ نہیں کرتی تھی، چلا کھلا رکھتی تھی۔ نواب صاحب بھی اس کے ساتھ رہتے تھے نا، تو ان کو بہت دل میں کھٹکتا، یہ میری بیوی ہے اور سب پر چہرہ کھلا رکھتی ہے۔ تو اس لیے ایک آدمی کو بولے کہ تم آ کر ایک مسئلہ پوچھنا مجھے کہ صاحب دیوس حدیث میں نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیوس کا مطلب ہے نامرد، ہجڑا بولتے ہیں نا، ویسا۔ تو ایک مرتبہ نکلا اسی، نواب صاحب بھی ان کی بیگم بھی نکلے۔ ایک آدمی نے پوچھا نواب صاحب دیوس حدیث میں آتا نا، کیا مطلب ہے؟ کہا کہ برائی دیکھ کر روکنے کی اسے کیا بھی ہمت نہیں، طاقت نہیں جی، بزدل۔ تو سمجھ گئی کہ ان کی بیوی کا اچھا میرے متعلق ہے، اس کا پردہ بھی کرنے لگی۔ دیکھیے نواب صاحب سمجھتے تھے کہ میری بیوی غلط کر رہی تھی، لیکن حکمت سے سمجھانے کے لیے انہوں نے طریقہ اختیار کیا۔ تو لہٰذا یہ ہونا چاہیے، ہمارے گھر کے کوئی بھی آدمی غلط کام کریں، وہ شادی کے موقع پر ہو، ولیمے کے موقع پر ہو، دوسرے فنکشن کے موقع پر ہو، ہرگز ساتھ نہیں دینا، اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط رہے، تازہ رہے۔ کبھی ہمارے دلوں کے اندر اپنے آپ کو بڑا بتانے کی خواہش ہوتی ہے، اپنے آپ کو ذرا بڑا بتانے کی خواہش ہوتی ہے، ایمان ختم ہو جاتا۔ ایک مومن تو اپنے آپ کو گمنام رکھتا ہے، اور صاحب کہاں رہتا ہے معلوم بھی نہیں ہوتا، تلاش کرتے جا کے، اچھا یہ ہے کیا، یہاں ہے کیا۔ یہ ہم کو دیکھنے میں آتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسا ہوتے ہیں، جلسے کے اندر مولوی صاحب کو بلائے، وہ کیا کیا ہوتا ہے وہ سب بعد میں بولیں گے، ضرورت بھی نہیں ہے، سب جلسے بہت دیکھے ہیں۔ ایک تو اسٹیج اچھا رہنا، یہ جو مولوی صاحب جائیں گے ان کے لیے ایک اسپیشل کرسی رہنا، وہاں جا کر بیٹھیں گے، اور دائیں بائیں لوگ سب بیٹھے رہنا، اور یہ مولوی صاحب جاتے ہی سب لوگ کھڑے ہو جانا، کھڑے ہو کر مرحبا، خوش آمدید، تشریف لائیے۔ ان کے دل کے اندر یہ سب خواہش، میری عزت اتنی کرنا، مجھے فلاں کرنا، لوگ مجھے چاہنا، ایسا۔ اسی طرح پوسٹ ملنا، الیکشن میں کھڑا ہونا، لیڈر بننا، گلی کا بڑا بننا، ایسا کیا کیا سوچتے ہیں یہ لوگ، یعنی اپنے آپ کو نمایاں ظاہر کرنا، بڑا بتانے کی کوشش کرنا۔ یہ کتنی بری بات ہے۔ تقریر بھی کریں گے تو بولیں گے سب کو 10 منٹ دے کیا، مجھے 15 منٹ دو، سب کو کتنا ٹائم دیے، 15 منٹ، مجھے 20 منٹ دو، ایسا، اور مجھے صدر بناؤ جلسے کا، زیر صدارت۔ کیا کیا سب لکھتے ہیں اس اشتہار کے اندر، سب بیکار باتیں ہیں۔ یہ جو ہے ہمارے ایمان کی کمزوری ہے یہ۔ اسی طرح میں نے کہا کہ الیکشن میں پڑے ہو جانا، یہ آئے تو لوگ کھڑے ہو جانا، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت منع کیا۔ جو آدمی کہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ کھڑے ہو جائیں، اس کی عزت کریں، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اتنی بڑی وعید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کوئی صحابی کھڑے ہوتے صحابہ منع کرتے آپ، اور فرماتے لا تقوم علیہ کا قومتکم علی العاجم۔ دیکھو عجمی لوگ جو ہیں اپنے بادشاہ کو دیکھ کے کھڑے، ویسا مجھے دیکھ کر تم کھڑے نہیں ہونا۔ اللہ کے رسول ایسے رہتے تھے، لیکن آج کل ہم لوگوں کا حساب کتاب دیکھیے، کہاں بھی گئے تو ان کو ایک الگ پوزیشن رہنا۔ اسی طرح اور بھی کیا کیا رہتا، ان کا کپڑا بہترین رہنا، وہ ایسا استری کر کے لے آئیں گے کہ صاحب ذرا بھی استری کرنا نہیں، فلاں کرنا، عطر لگانا، یہ سب کیا ہے سنت سمجھ کے نہیں، عطر وغیرہ لگانا۔ میں گیا تو لوگ مجھے دیکھ کر
ایسا ہو جانا کہ صاحب سب سے بڑا آدمی مجھے سمجھنا. ایسا کیا کیا کرتے ہیں, کتنے لوگ اس واسطے کتنے ڈریس بناتے ہیں, کتنے فلاں کرتے ہیں. اپنے آپ کو نمایاں کرنا, اپنے آپ کو ظاہر کرنا, اپنے آپ کو بڑا بتانے کی کوشش کرنا, یہ ایمان کی منافی ہے, ایمان کے خلاف ہے. ایسا ہم بہت سارے لوگوں کے اندر آج کل دیکھتے ہیں. لہٰذا یہ بھی ایک ایمان کو ختم کرنے والی, ایمان کو کمزور کرنے والی, ایمان کو برباد کرنے والی بات معلوم ہوتی. ایسا بھی ہم لوگوں کے اندر دیکھتے رہتے ہیں. لہٰذا اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے. ایمان کی کمزوری کا ایک اور جو ہم دیکھتے ہیں, مظاہرہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, اثر دیکھتے ہیں, وہ ہے بخیلی اور کنجوسی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ ایمان بھی کنجوسی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اللہ نے کہا نا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ صحابہ کے تعلق سے آیا کہ یہ صحابہ ایسے ہیں خود بھوکے رہ جاتے ہیں, دوسروں کو کھلاتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ دوسروں کو بھوکے رکھ کر ہم کھاتے ہیں. صحابہ بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے تھے, اور ہمارا حال یہ ہے دوسروں کو بھوکے رکھ کر ہم کھاتے ہیں. یہ کس قدر غلط بات ہے, کس قدر خرابی ہے. اس کے متعلق ہم کو غور کرنا چاہیے. یہ سب ایمان کی کمزوری کی باتیں ہیں. نبی کریم قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بخیلوں کی بڑی مذمت کی. یأمرون الناس بالبخل, بخیلی بھی کرتے ہیں, دوسروں کو بھی ارے تم خرچ کرو گے تو کیا ہوگا. ان الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. یہ شیطان جو ہے بخیلی سے تم کو جو ہے برائی کے کاموں میں خرچ کرنے سے خوف بولتا ہے, یہاں خرچ کرو, شادی ہے کیا, فلاں کرو, رخا اتنا چھاپو, فلاں کرو, یہ کرو, لیکن کسی کو دینے ہونے کے لیے کچھ بھی نہیں. وہ شیطان جو ہے ڈراتا ہے. یأمرکم بالفقر, ارے اتنا خرچ کر دے تو تمہارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا, بھوکے مر جائیں گے نا. مدرسے کو سب چندہ نہیں دینا, مسجد کو چندہ نہیں دینا, لیکن برے کاموں میں خوب خرچ کراتا ہے شیطان. یہ جو کنجوسی اور بخیلی ہے یہ بھی ہم کو ایمان کو برباد کرنے والی ایک بات ہے. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ بخیلی اور کنجوسی کو جگہ نہ دیں, خرچ کریں اللہ کے راستے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور عرش والے سے امید رکھو اللہ تعالیٰ بہت دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقص مال من صدقہ, صدقہ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ مال بڑھتا ہے. ایسے انفقی ولا تعی فاطمہ, خرچ کر اللہ کے راستے میں, گن گن کے نہ رکھ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے کہا نا سورہ ویل للمطففین کے اندر, مال جمع کر کے گنتے رہتا ہے, ابھی کتنا ہوا, 300 ہوا کیا, 350 ہوا کیا, 400 ہوا, گنتے رہتا, رات دن خالی گنتے رہتا ہے. ابھی اتنا آئے تو اتنا ہو جائے گا, ابھی اتنا آئے تو یحسب ان مالہ اخلدہ, سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ, اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. بخیلی کنجوسی دیکھیے, اچھے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ذرا بھی دل نہیں آتا, برے راستے میں کتنا خرچ کرتے ہیں, بہت خرچ کرتے ہیں. لہٰذا ان سب کو ہونا چاہیے. ہم ایسا بھی دیکھتے ہیں شادی وادی میں جانا ہو تو چل کر نہیں جائیں گے, آٹو سے جائیں گے اور کار سے جائیں گے, اور صاحب فلاں کریں گے, یجمان آئے, یجمان, نعوذ باللہ. یہ کیسے یجمان ہیں, یہ کیسے لوگ ہیں صاحب, دوسروں پر خرچ نہیں کرتے اور اپنے آپ پر کو نمایاں کرنے کے لیے جیسے بولے نا اس سے پہلے ویسا کوشش کرتے ہیں. بخیلی ہے. بخیل وہ ہے جو نہ اپنے آپ پر خرچ کرتا ہے نہ دوسروں پر خرچ کرتا ہے, اور یہ سب سے بڑا بخیل. دوسرا بخیل وہ ہے جو اپنے پر تو تھوڑا خرچ کرتا, دوسروں پر کچھ بھی خرچ نہیں کرتا. یہ دوسرے نمبر کا بخیل ہے. تو کنجوسی, بخیلی اور لالچ پن یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ بھی آج کل ہم لوگوں میں بہت دیکھتے ہیں مسلمانوں کے اندر, سب خرچ کرنے کا جذبہ ہی ختم ہوتے جا رہا ہے. لہٰذا یہ سب چیزیں ایمان کے خلاف ہیں, ایمان کے منافی ہیں. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ان ساری باتوں سے بچنے کی کوشش کریں. ہماری اصلاح کے لیے مہینہ آیا ہوا ہے, رمضان کا مہینہ. جتنے نیکی کے کام ہیں, اچھے کام ہیں, سدھرنے کے, سنورنے کے کام ہیں,
ایک مہینے کے اندر ہم کو ایک آئیڈیل مسلم بنا لینا چاہیے. ایک آئیڈیل مسلم بنا لیں گے, ہم کو دیکھ کر سب لوگ نمونہ حاصل کریں گے, دیکھو کتنے اچھے آدمی یہ خرچ کرتے, فلاں کرتے, سب سے ہنس کر بات کرتے اور سب فلاں کرتے. ایسا ہونا چاہیے. یہ مہینہ نیکیوں کو کمانے کا ہے, اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کا ہے. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ان ساری باتوں کا خیال کریں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو خیر و برکت کا مہینہ ہمارے لیے بھی اور ساری امت مسلمہ کے لیے بھی بنائے. اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو, پریشانیوں کو اور اسی طرح جتنی تکلیفیں ہیں سب ختم کر کے امن و سکون کی زندگی اللہ تعالیٰ دنیا میں قائم کرے. اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازے اور ان کو تکلیفوں سے بچائے اور غلط کاموں سے بچائے اور شیطان کے وسوسوں سے بچائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.